الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا قال اللہ تبارک و تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان حمد و شکر کو عام کرنے کی فضیلت کے حوالہ سے ہے۔ اللہ جل جلالہ کا انعام مل جائے، کہا جائے الحمدللہ والشکر للہ۔ کسی نے حسن سلوک کر دیا، الحمدللہ والشکر للہ۔ بہترین دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح سے شکریہ جو ہے یہ نعمت کی فراوانی کا بہترین نسخہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے اور بھی ملے تو وہ الحمدللہ کہے والشکر للہ کہے۔ دیسی سے سادہ سے انداز میں اتنا کہہ دے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیری حمد ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے۔ حمد و شکر کو بار بار اختیار کرے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ لازیدنکم، یعنی اس نے وہ تاکید نہ بھی فرمائے، تاکید کے بغیر بھی فرما دے تو اس کا کہنا تو حق ہے، مگر یہاں تو وہ بڑی تاکید کے ساتھ فرماتا ہے لازیدنکم، میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہ آپ کہیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں لم یتخذ ولدا، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جس نے بیٹے کو اختیار نہیں کیا۔ اب یہاں پر بھی رب ذوالجلال خود تعلیم عطا فرما رہا ہے۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، تو اللہ جل جلالہ کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ حمد کرے، شکریہ ادا کرے۔ دیکھیے انفرادی سطح پر ہے شکریہ اور اجتماعی سطح پر، دو طرح کے ہیں شکریہ۔ انفرادی سطح کا شکریہ یہ ہے کہ بندہ اپنے حواس خمسہ کو، چکھنے والی قوت، سونگھنے والی قوت، دیکھنے والی قوت، سننے والی قوت اور محسوس کرنے والی قوت، ان پانچوں قوتوں کا وہ حق ادا کرے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ آنکھ غلط جگہ نہ لگے، زبان غلط ذائقہ نہ لے، سماعتیں برے بول نہ سنے، قوت حاسہ محسوس کرنے والی قوت لامسہ جیسے کہا جاتا ہے، یہ کسی ایسی چیز کو مس نہ کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہو۔ سونگنے والی قوت ہے، یہ پہلے تو یہ اللہ کی ذات کا شکریہ ہے۔ اسی طرح جس وقت ہم اپنی قوتوں کو، عقل والی قوت کو، غضب والی قوت کو، شہوت والی قوت کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، یہ اللہ کی ذات کا شکریہ ہے۔
جس وقت ہم عقیدہ وہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اعمال وہ اختیار کرتے ہیں جن کا رب ذوالجلال تقاضا فرماتا ہے، اخلاقیات وہ ہم اختیار کرتے ہیں جن کا رب ذوالجلال تقاضا کرے، عقود یعنی معاملات جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت ہے، نکاح بیاہ شادیاں ہیں، یہ ہم وہ کام ویسے کرتے ہیں جیسے رب کی مرضی ہے، ایک دوسرے پر سزا میں زیادتی نہیں کرتے ہیں، سزائیں وہ رکھتے ہیں جو کہ اللہ جل جلالہ چاہتا ہے کہ اس لیول کی ہوں۔ لیے جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو رب کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی ذات کا احسان اور کرم ہے، یہ اس کی ذات کا شکریہ ہے کہ بندہ کہے انہیں جیسے مقصد ہے، قدرت اور فطرت کا مقصد ہے، اس مقصد کے مطابق چلے، یہ اللہ کی ذات کا شکریہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ لفظوں میں ہم نہیں کہہ رہے الحمدللہ والشکر للہ، مگر گھر سے چل کر آ گئے مسجد میں، یہ بھی حمد و شکر ہے۔ حالانکہ راستے میں ہو سکتا ہے کہ ہم نے الحمدللہ والشکر للہ نہ کہا ہو، مگر چل کر یہاں پر آ گئے، جو اس کی ذات کا شکریہ۔ غریب دروازے پہ آ گیا، اس کو ضرورت کے مطابق، حاجت کے مطابق کچھ دے دیا، جو اس نے مال دیا ہے، لفظ ہم نے الحمدللہ والشکر للہ نہیں کہے، مگر عملی اقدامات یہ ہیں کہ اس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ ان کا طریقہ اور سنت بھی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب اسراء کا عمل سامنے آیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اتی لیلۃ اسری بہ بقدحین من خمر ولبن، حضور کی بارگاہ میں لیلۃ المعراج، لیلۃ الاسراء، یہاں پر آپ سرکار کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک خمر کا پیالہ، شراب کا پیالہ، اور دوسرا دودھ کا پیالہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان دونوں پیالوں کو دیکھا، فأخذ اللبن، اور دودھ کا انتخاب کر لیا۔ حضرت جبریل امین نے جو اس وقت کلمات عطا کیے وہ یہ تھا، الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ لو اخذت الخمر غوت امتک۔ تمام تعریفیں، حضور نے دودھ کا انتخاب کیا، اپنا ہاتھ مبارک شراب کی طرف نہ بڑھایا۔ تو اس وقت جو جملے جبرائیل علیہ السلام نے عطا کیا ان میں تھا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے آپ کو فطرت کی طرف ہدایت دی، کہ اللہ جل جلالہ کی چاہت یہی تھی کہ آپ دودھ کا انتخاب کرتے۔ اگر آپ کا ہاتھ مبارک شراب کی طرف بڑھ جاتا، غوت امتک، تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ اسی طرح سے جو لوگ کام تو کرتے ہیں مگر الحمد نہیں کہتے و شکر نہیں کہتے، کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ ناقص ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، یوں سا دم کٹا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو اخطأ۔ کتنا بھی محترم، مکرم اور معزز کام کیوں نہ ہو، اس میں الحمد شریف کو اختیار نہ کیا جائے، اس میں رب کے شکریہ کو ادا نہ کیا جائے، تو وہ کام ناقص رہتا ہے۔ دیکھیے ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز پڑھتے ہیں تو ابتدا ہی ہم الحمد شریف سے کرتے ہیں، یہ اس کی ذات کا احسان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن مقدس تراویح کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں، اور جب آخری آیات، آخری صورتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہیں پر قرآن مقدس کو ختم نہیں کر دیا جاتا، بلکہ دوبارہ الحمد شریف سے شروع کر کے ایک رکوع پڑھ کے پھر ہم رکوع سجدے میں جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہم نے کام شروع کیا تو وہاں بھی تیری حمد تھی،
آج ہم قرآن مقدس کو مکمل کر رہے ہیں تو بھی تیری حمد کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی بار بار الحمدللہ والشکر للہ، یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، یا اللہ تیری حمد و ستائش ہے، یہ کام کرتا ہے تو رب ذوالجلال اسے صلہ بھی بڑا عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندہ خدا کا بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا، فرشتوں نے روح کو قبض کیا، اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرماتا ہے، قبضتم والد عبدی، او میرا فلاں بندہ، کیا تم نے اس کی روح، اس کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ وہ میرا بندہ ہے، تم نے اس جانتا سب کچھ ہے، فرشتوں کا محتاج تو نہیں، مگر یہ جو سوال و جواب ہوتے ہیں یہ ہماری تفہیم کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، میرے بندے کے بچے کو تم نے وہاں پر اس کی روح کو قبض کیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل، فیقولون نعم، یا اللہ وہ تیرا بندہ ہے، اس کے بیٹے کو ہم نے، اس کی روح کو ہم نے قبض کر لیا۔ فیقول قبضتم ثمرۃ فؤادہ، پھر اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، میرے بندے کے جگر گوشے کو تم نے اپنے پاس لے لیا ہے، اس کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مولا کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جیسے ہم کسی بات میں دلچسپی لیتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، فماذا قال عبدی، مجھے یہ بتاؤ میرے بندے نے اس وقت کیا کہا تھا جب تم نے میرے اس خاص بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ حامدہ کا، وہ تو الحمدللہ کہنے لگ گیا تھا، یا اللہ تیری ذات کی حمد ہے، تیرا شکر ہے۔ واسترجع، اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس بندے نے بڑا کام کیا، جگر گوشہ میں نے اپنے پاس بلا لیا، اس کے دل کا ٹکڑا، اس کی روح کو قبض کر لیا، اور پھر بھی کہتا ہے کہ الحمدللہ۔ چلو اس کا پھر صلہ یہ ہے کہ جنت الفردوس میں میرے اس بندے کے لیے ایک ایسا گھر بنا دو، اسے الحمد کے ساتھ اتنی دلچسپی ہے، اور اس گھر کے باہر بھی لکھ دو بیت الحمد، یہ حمد والا گھر ہے، اللہ کی تعریف والا گھر ہے، وہاں پر بیت الحمد لکھ دیا جائے۔ اس لیے فرمایا، جب کوئی بندہ لقمہ کھاتا ہے، روٹی کا لقمہ لیا، پانی کا گھونٹ پیا اور کہتا ہے الحمدللہ، بس اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا بہترین نسخہ، باقی باتیں ممکن ہے یاد نہ رہیں، تو بہترین نسخہ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے، کچھ کھایا تو کہا جائے الحمدللہ، کچھ پیا تو کہا جائے الحمدللہ۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، ان اللہ لا یرضی عن العبد یاکل اکلۃ فیحمدہ علیہا ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، بندہ کھاتا ہے، پیتا ہے، رب کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔